میں ہوں سردار معراج، تحریک شناخت کا ایک رضاکار۔ آج میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اعظم معراج صاحب کا وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے نام خط۔ مورخہ 22 مارچ 2024۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد۔ محترم وزیر اعظم صاحب، السلام علیکم۔ آپ کو دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہونا بہت مبارک ہو۔ میں آپ کی توجہ ایک ایسے ہی مسئلے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں جو آپ اپنی جماعت کے ذریعے بڑی بے ضرر آئینی ترمیم سے حل کروا سکتے ہیں۔ اس مسئلے کے حل سے نہ صرف ملک کے تقریباً 90 لاکھ غیر مسلم دھرتی کے بچے خوش ہو جائیں گے جن کے ووٹوں کی تعداد جون 2022 تک الیکشن کے اعداد و شمار کے مطابق 39,56,336 تھی۔ اگلے انتخابات میں یہ تعداد کم از کم 1 کروڑ تک پہنچ چکی ہوگی۔ پاکستان میں ووٹ اور آبادی کا تناسب تقریباً آدھا آدھا ہے، جس سے یقیناً آپ کی جماعت کو 50 لاکھ ووٹروں کی ہمدردیاں بھی حاصل ہوں گی۔ گو کہ یہ 50 لاکھ ووٹرز بظاہر کوئی بڑا پریشر گروپ نہیں، لیکن ان 50 لاکھ اقلیتی ووٹروں کی ہمدردیاں آپ کی یا جو بھی جماعت اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں پہل کرے گی، اس کو قومی اسمبلی کی پنجاب اور سندھ سے 20 اور صوبائی اسمبلیوں کی کم از کم 50 نشستوں پر یقینی فتح دلوا سکتی ہے، جس میں سے آدھی نشستیں پنجاب کی ہیں۔ اس سے اس سیاسی جماعت کو بین الاقوامی نیک نامی بھی حاصل ہوگی۔ جو بھی جماعت یہ پہل کرے گی، جس کی آج کے دور میں غریب ملکوں کے سیاسی جماعتوں کو نئے بین الاقوامی سیاسی پس منظر میں ضرورت ہوتی ہے، مجوزہ آئینی ترمیم کی بابت تجویز پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا مختصر تعارف پیش کر دوں۔ میرا نام اعظم معراج ہے۔ میں تحریک شناخت کا ایک رضاکار ہوں۔ اس فکری تحریک کا نہ کوئی انتخابی سیاسی یا مذہبی ایجنڈا ہے اور نہ ہی یہ کوئی NGO ہے۔ یہ تحریک دنیا بھر کی اقلیتوں، خصوصاً پاکستان کی اقلیتوں کو پیغام انضمام بذریعہ شناخت برائے ترقی و بقا دیتی ہے۔ میں اس خط کے ساتھ اپنا اور تحریک کا تفصیلی تعارف منسلک کر رہا ہوں۔ اس خط کے ذریعے میں آپ کی توجہ پاکستانی مذہبی اقلیتوں کے ایک اہم مسئلے کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ ان پر 16 انتخابات میں 6 بار 3 انتخابی نظاموں کے تجربات کیے گئے، لیکن یہ پاکستان کی سیاسی، حکومتی، ریاستی، دانشور، اشرافیہ اور اقلیتوں کے نمائندوں کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ پاکستان کے غیر مسلم شہری مذہبی اقلیتیں کبھی بھی ان نظاموں سے مطمئن نہیں ہوئے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مخلوط انتخابی نظام میں اقلیتوں کو مذہبی شناخت کی نمائندگی دینا تقریباً ناممکن ہے، جبکہ ضیاء الحق والے جداگانہ میں اقلیتیں اپنے آپ کو سیاسی اچھوت اور معاشرتی شودر سمجھتے تھے۔ موجودہ اچھوت پن ختم ہوا تو اقلیتوں کی مذہبی شناخت پر نمائندے چننے کا حق 3-4 افراد کے پاس چلا گیا، جو جمہوری اقدار کی نفی ہے۔ تحریک شناخت نے ان تمام نظاموں جن کی شروعات 1909 کے انڈین ایکٹ المعروف پارلیمنٹو اصلاحات سے ہوتی ہے، اس وقت سے موجودہ نظام تک کے نظاموں کے بغور مطالعے کے بعد ان نظاموں کی خوبیوں خامیوں سے اخذ کر کے پاکستان کے معروضی سیاسی و معاشرتی حالات سے ہم آہنگ ایک لاہ عمل تیار کیا ہے، جو ایک بے ضرر آئینی ترمیم سے ممکن ہے، جس کو اگر ایک جملے میں سمویا جائے تو وہ یوں ہوگا: اقلیتوں کے لیے موجودہ دوہری نمائندگی کے انتخابی نظام میں مذہبی شناخت والی نمائندگی کو بے ضرر آئینی ترمیم سے دوہرے ووٹ سے مشروط کر کے ایسا بنایا جائے جس سے ہر مذہبی نمائندگی والے نمائندے کو اس مذہبی کمیونٹی کے اقلیتی شہریوں کے ووٹوں سے ہی چنا جائے جس کمیونٹی کی مذہبی شناخت کی نمائندگی وہ شخص جس بھی ایوان میں کرتا ہو۔ یہ مکمل لاہ عمل و مطالبات میں آگاہی میں اردو اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تحریک شناخت کے بے لوث رضاکار کتابوں، کتابچوں، قومی و کمیونٹی کے اخبارات، رسائل، پوسٹرز، ویڈیو کلپس، ٹی وی انٹرویوز اور دیگر ذرائع سے تقریباً
دہائی سے متاثرین و ذمہ دارین کو دے رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے اس جمہوری نظام کا ایک تاریک پہلو ہے۔ 98% اقلیتی شہری موجودہ اقلیتی انتخابی نظام سے غیر مطمئن و بے چین ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے اقلیتی رفقا آپ کو کبھی بھی اس سیاسی فائدے کا نہیں بتائیں گے جو اس آئینی ترمیم کے لیے پہل کرنے والی جماعت کو ہو سکتا ہے۔ میں یہ کتابچہ آپ کو بھیج رہا ہوں جس کی مدد سے آسانی سے آپ کے سیاسی مشیر آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اس بے ضرر آئینی ترمیم سے اقلیتوں کا یہ 78 سالہ پرانا مسئلہ حل کر کے وطن عزیز کی مذہبی اقلیتوں کے 80% معاشرتی، سماجی اور سیاسی مسائل کے حل کا خودکار نظام ترتیب دے سکتے ہیں، جس سے یقیناً پاکستان کا ایک بہت ہی روشن پہلو دنیا بھر میں جائے گا، کیونکہ آج کے جدید دور میں ریاستوں کی ترقی ناپنے والے اشاریوں میں سے ایک اشاریہ یہ بھی ہے کہ اس ملک و قوم کے کمزور طبقات مثلاً بچے، عورتیں اور اقلیتیں کتنی خوش اور مطمئن ہیں۔ آئین پاکستان کی کئی شقیں پاکستان کے ان محب وطن دھرتی واسی شہریوں کے بنیادی جمہوری انسانی شہری حقوق کے خلاف ہیں، لیکن یہ امن پسند محب وطن شہری پاکستان کے معروضی سماجی، معاشرتی و مذہبی حالات اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے جانتے بوجھتے ان سے صرف نظر کرتے ہیں۔ ایسی بے ضرر سی آئینی ترمیم سے ایسی آئینی تفریق کا کچھ مداوع ہو سکتا ہے، لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اس بے ضرر آئینی ترمیم کے لیے آپ ضرور اپنا حصہ ڈالیں گے۔ یقیناً یہ کام ملک و قوم کے استحکام و نیک نامی کا باعث بنے گا، اور آپ کے نام کے ساتھ یہ تاریخ بھی رقم ہو جائے گی کہ آپ نے پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے 78 سالہ اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ پاکستان کے 24 کروڑ انسانوں میں سے بہت کم لوگوں کو یہ منصب نصیب ہوتا ہے کہ وہ تاریخ رقم کر سکیں۔ امید ہے آپ اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس ضمن میں اعانت و معاونت کے لیے میں ہر وقت دستیاب ہوں۔ والسلام۔ آپ کی رائے اور جواب کا منتظر، اعظم معراج، رضاکار تحریک شناخت۔ منسلک شدہ کتابچہ نمبر 1، کتابچہ تحریک شناخت کے پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے لیے دوہرے ووٹ کے 3 نکاتی مطالبے کا جائزہ، یہ کیوں ضروری ہے اور کیسے ممکن ہے۔ نمبر 2، تعارف تحریک شناخت۔ تحریک شناخت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔